ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج سورہ نور اور سورہ عذاب کی چند آیتوں کے حوالے سے ہم نے حیا اور پردے کی بات کو سمجھنا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کی عزت کو اور اس کے وقار کو خاک میں ملاتا ہے۔ دشمن کا یہی کام ہے۔ دشمن کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہوتی ہے وہ عزت اور وقار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو معزز پیدا کیا ہے۔ لقد کرمنا لبنی آدم، کہ ہم نے انسان کو کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، وقار بخشا ہے، اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور شیطان انسان کی عزت کو خاک میں ملاتا ہے، اس کے وقار کو مجروح کرتا ہے۔ معاملہ مرد اور عورت کا نہیں ہے۔ اس جدید دنیا میں بڑے سیمینار کیے جاتے ہیں، بڑے تھیسز لکھے جاتے ہیں، بڑی تقاریر کی جاتی ہیں اور بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں مرد اور عورت کی حیثیت پر، ان کے حقوق پر، آزادی نسواں پر بہت کچھ کہا اور لکھا جاتا ہے۔ مسئلہ مرد اور عورت کا نہیں ہے۔ شیطان انسان کی عزت کو اور اس کے وقار کو مجروح کرتا ہے اور خاک میں ملاتا ہے۔ انسان کا یہ خیال ہے کہ وہ شیطان کی بندگی کر کے عزت پائے گا۔ یہ کافرانہ تہذیب جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر انسانوں کو ڈالا ہے، کیا یہ کافرانہ تہذیب انسانوں کو عزت دے گی اور یہ عورت کی عصمت کی حفاظت کرے گی؟ اس کافرانہ تہذیب نے عورت کی آزادی کے ساتھ اور عورت کی عزت کے ساتھ، عورت کے وقار اور اس کی عصمت اور عفت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ آزادی نسواں کے نام پر عورت کو تجارت کا اشتہار بنایا گیا ہے، اسے انجمن کی شمع بنایا گیا ہے اور اسے انسانوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنایا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کی آزادی اور عزت کی بات کی ہے۔ یہ عورت کی آزادی ہے کہ اسے عزت و حرمت کے حرم سے نکال کر صابن کی ٹکیا پر بٹھا دیا ہے اور صرف کے ڈبے کی زینت بنا دیا، اور کسی تاجر کی کوئی تجارت پوری نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے اشتہار اور اپنے سائن بورڈ پر عورت کو برہ نہ کر کے پیش نہ کرے۔ یہ آزادی نسواں ہے، یہ عورت کی عصمت ہے، یہ عورت کی عزت ہے۔ اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس مغربی تہذیب نے جب اللہ سے کفر کیا ہے تو اس نے عورت کی عزت و حرمت کو خاک میں ملایا ہے، اس کی آزادی کو بھی مجروح کیا ہے، اس کے وقار کو بھی مجروح کیا ہے، اس کی عفت کو بھی مجروح کیا ہے، اس کی عصمت کو بھی مجروح کیا ہے۔ جبکہ وحی الہی نے اور انبیاء نے اور دین اسلام نے عورت کو بہترین مقام سے نوازا تھا۔ یہ کوئی بحث نہیں ہے، اسلام کے کاغذوں میں یہ کوئی بحث نہیں ہے، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم کسی سے معروف بھی نہیں ہیں۔ اسلام نے ہرگز اس بحث کو نہیں چھیڑا
کہ کسی مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل ہے. کسی مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت انسانوں کو تقوی اور اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے. قرآن نے تو یہ بات بیان کی ہے کہ ان دو عورتوں کا ذکر کرو کہ جو ہمارے پاکیزہ ترین بندوں کے حرم میں تھیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، اور وہ انبیاء کی بیویاں ہونے کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں تم داخل ہونے والیوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ مثال پیش کرو کہ فرعون کی بیوی فرعونیت کے باوجود، اس کے کفر کے باوجود، اس کے ظلم کے باوجود ہم نے اسے اس سے بھی بچایا اور اس کے عمل سے بھی بچایا اور جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا. یہ بحث اسلام نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو عورت کے وقار اور عزت کی بات کرتا ہے. اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو پھر کہا کہ تیرا باپ. یعنی ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کو مرد پر 3 گنا فضیلت دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان تینوں بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے تو کیا عجیب خبر ہے، عجب خبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو 3 بچیوں یا 3 بہنوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے گا اسے جنت ملے گی. صرف اتنی خبر نہیں دی، حالانکہ جنت بہت بڑی خبر ہے. جنت سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے گا اسے صرف جنت ہی نہیں ملے گی بلکہ جنت میں میرا ساتھ ملے گا. اس طرح جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر 2 ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. اور راوی یہ کہتے ہیں کہ اگر سوال کرنے والا یہ سوال کرتا کہ اے اللہ کے رسول اگر 1 بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول یہی جواب دیتے. اور پھر ایک بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں بچیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کو اچھے کپڑے پہناتا ہے، اچھے کپڑوں کا لفظ ہے حدیث میں، اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا. گویا ان بچیوں کے کپڑے جنت کی قیمت ہے. اور ان بچیوں کے ساتھ تو حسن سلوک کو یہ مقام حاصل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور جب اسے فرشتے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو کچھ بچیاں آ جائیں گی، وہ اس انسان کے ساتھ چمٹ جائیں گی اور اللہ سے عرض کریں گی اے اللہ یہ ہمارا باپ ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنے گناہ کرتا تھا، ہم نہیں جانتی، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ زندگی میں ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی سفارش پر اس کو معاف کر دے. تو اللہ نے تو ان خواتین کو، ان بچیوں کو بڑی حرمت بخشی ہے، بڑی عزت بخشی ہے. یہ خواہ کی بحث لوگوں نے چھیڑی ہے، یہ شیطانی تہذیب نے یہ سارے کام کیے ہیں کہ مرد کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور عورت کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے. اور یہ تک بھی بحث کرنے والے بحث کرتے ہیں کہ مردوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے
کہ مردوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، کسی عورت کو تو نبی نہیں بنایا، یہ ٹھیک بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے، اور اس کے کسی قانون اور ضابطے کو انسان کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو نبی بنایا ہے تو کیا عورتوں کو انبیاء کی ماں نہیں بنایا؟ ہر نبی اسی عورت کی گود میں جنم اس نے لیا ہے، اسی عورت کی گود میں پل کر جوان ہوا ہے۔ اور پھر میں تو جب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس اسلامی تاریخ میں کچھ اصطلاحات ہیں، ایمان اور وفاداری کی اصطلاح ہے، جہاد اور قتال کی اصطلاح ہے، ہجرت کی اصطلاح ہے اور محبت کی اصطلاح ہے۔ ان ساری اصطلاحات میں تو خواتین مردوں سے کئی گنا آگے نکل گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ کو اور اپنے معصوم بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا، جہاں کوئی انسان نہیں تھا، دور دور تک پانی نہیں تھا، تو ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے، دینا چاہتے تھے، لیکن اس کیفیت میں انسان بعض اوقات بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اگر کبھی آپ نے غم کی اس کیفیت کو دیکھا ہو کہ جب انسان غم سے بھر جاتا ہے اور اس کے آنسو آنکھوں کے پیچھے تیر رہے ہوتے ہیں تو وہ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ ابراہیم نہیں بول سکے۔ ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی ابراہیم نہیں بول سکے۔ ہاجرہ نے تیسری مرتبہ کہا کہ ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم کیوں نہیں بولتا؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، میرا اور میرے بچے کا وارث میرا رب ہے۔ اور پھر وہ اضطراب کا شکار ہو کر کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، کبھی پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس ہاجرہ علیہ السلام کو کیا ملتا ہے؟ یہ مرد کہتے ہیں کہ مردوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے، لیکن ایک تو ہاجرہ کے معصوم بچے کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ زمزم کی نہر جاری کر دیتا ہے، اور دوسرا رہتی دنیا تک انسانوں کو، اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ جس طرح میری ہاجرہ ان دو پہاڑیوں کے اندر دوڑی تھی تم بھی دوڑو۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوگا، کسی کا عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک وہ ہاجرہ کی نقل نہیں اتارے۔ اور پھر ایمان اور وفاداری، ایمان اور وفاداری میں تو نام ہی خواتین کے آتے ہیں۔ رسالت کا سب سے پہلا بوجھ بھی خاتون نے اٹھایا، آمنہ نے اٹھایا، عبداللہ تو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اور رسالت کی پرورش بھی حلیمہ سعدیہ نے کی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ سے لرزتے ہوئے غار حرا سے نیچے اترے تو کس نے سہارا دیا؟ سب سے پہلے ایمان کی توفیق کس کو ہوئی؟ ابو بکر صدیق کو ہوئی؟ نہیں، ابو بکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن سب سے پہلی مومنہ خدیجۃ الکبریٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑ کر خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اے محمد غم نہ کریں، میں ایمان بھی لاتی ہوں اور اپنی ڈھیروں دولت تم پر قربان بھی کرتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب تک خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں، میں دباؤ کا شکار ہو کر، میں لوگوں کی سرد مہری کا شکار ہو کر، میں لوگوں کی طرف سے دیے جانے والے دکھوں میں مبتلا ہو کر جب گھر آتا تھا، خدیجۃ الکبریٰ مجھے ڈھارس بندھاتی تھی اور میرا دل مضبوط ہو جاتا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی ایمان کی توفیق بھی خدیجۃ الکبریٰ کو ملی، اور سب سے پہلے نماز کی توفیق بھی خدیجۃ الکبریٰ کو ملی۔
سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں خدیجہ ہی نے نماز پڑھی. اور میرے بھائیوں، آپ مغربی تہذیب سے متاثر ہیں. مغربی تہذیب نے اس خاتون کی حرمت کو پامال کیا ہے. اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایمان کی سب سے پہلے توفیق عورت کو نصیب ہوئی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقتدی بننے کی توفیق اور سعادت بھی عورت کو نصیب ہوئی، تو سب سے پہلے شہادت کی، اللہ کے راستے میں خون دینے کی سعادت بھی عورت کو نصیب ہوئی. سمیہ کون ہے؟ امت مسلمہ کی پہلی شہید، کہ سارا دن مشرکین نے ظلم کیا اس خاتون پر، اور ظلم سہ ہے کہ جب شام کا وقت ہوا تو ابو جہل نے کہا سمیہ تو محمد کو چھوڑتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمیہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتی. یہ کل بھی بات آئی تھی. ابو جہل نے کہا میرا تیز نیزہ تیرے سینے سے پار ہو جائے گا. سمیہ نے کہا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے. برچھا لگا اور سب سے پہلا قطرہ خون جو اللہ کے راستے میں گرا وہ عورت کا تھا. یہ کوئی معمولی مقام ہے. اور پھر جہاد و قتال کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ مرد جہاد اور قتال کرتے ہیں اور عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، قتال فرض نہیں ہے. مردوں نے تو فرض ہونے کے باوجود چھوڑ دیا، لیکن عورتوں نے نفل ہونے کے باوجود قتال میں حصہ لیا. جنگ احد کے منظر کو آپ جانتے ہیں. جنگ احد کا ایک منظر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، 2-4 صحابہ ان کے ارد گرد تھے اور چاروں طرف سے ان پر حملے ہو رہے تھے. دور ایک خاتون کھڑی تھی، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس خاتون کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا پانی کا، اس نے اس طرح پھینکا، اپنے سر کے بال باندھے، اپنی کمر کو کس لیا، ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے میں ڈھال لی، اور بجلی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح کی کہ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو مجلس میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو کہ احد کے اس موقع پر کہ جب چاروں طرف سے مجھ پر حملے ہو رہے تھے، میں دائیں دیکھتا تو ام عمارہ، بائیں دیکھتا تو ام عمارہ، سامنے دیکھتا تو ام عمارہ، پیچھے دیکھتا تو ام عمارہ. لوگوں احد کا دن ام عمارہ کا دن ہے. جنگ احد تاریخ اسلام کی سب سے سخت جنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور اس جنگ کا بس سارا اجر اور عظمت ام عمارہ لوٹ کر لے گئی. اور پھر یہی ام عمارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عمارہ کا بیٹا جو صحابی تھے، کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر مسیلمہ کذاب کے ہاتھ چڑھ گئے. مسیلمہ کذاب جو پہلا جھوٹا نبی ہے، مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر کے کہا کہ حبیب گواہی دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب نے گرج کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے. مسلمہ نے ایک ہاتھ کاٹ دیا اور کہا کہ گواہی دو میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب نے کہا کہ گواہی دیتا ہوں کہ تو کذاب اور جھوٹا ہے. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. وہ ایک ایک کر کے حبیب کے اعضاء کاٹتا گیا اور حبیب تڑپتے رہے اور کہتے رہے کہ تو کذاب اور جھوٹا ہے. اور اسی حال میں جان آفرین کے سپرد کر دی. اور جب یہ خبر ام عمارہ کو پہنچی تو بڑی عجیب بات ہے اور تاریخ میں موجود ہے، ہم نے اسے پڑھا ہے، مختلف طرق سے مورخین نے لکھا ہے، آپ بھی جا کر پڑھیں. جب ام عمارہ کو یہ خبر پہنچی تو ام عمارہ بیٹھی ہوئی تھی، کھڑی ہو گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے
تو نے میرے بیٹے کو صبر دیا، اور اے اللہ تیرا شکر ہے